الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان یحلوا فی احرامہم بالحج ویجعلوا عمرۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام حج سے حلال ہو جائیں اور اس کو عمرہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا کہ جو کچھ حجۃ الوداع میں کیا، یعنی کہ حج کو فسخ کرایا اور عمرہ پر بس کیا، اور عمرہ حج کے مہینوں میں ادا کرنے کا کہا گیا۔ پھر سراقہ بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے عمرے کے بارے میں فرمائیے، کیا یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ ممنوع تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اس رسم کو توڑنا اور تردید کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ حج تمتع کی نیت سے داخل ہوئیں اور حائضہ ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ توڑ دیں، یعنی کہ حضرت عائشہ قبل طواف حائضہ ہو گئی تو آپ نے عمرہ فسخ کر دیا، اور بعد میں قضائے عمرہ کی تنمین سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہمراہ کرائی اور دم بھی کیا، آپ نے بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ پھر آئی اور دم بھی کیا، ٹھیک ہے، حیضہ ہونے کی حالت میں۔ لیکن آج کل تو کیا چیز تو ایسی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ حائض کو روکنے کے لیے، یعنی کہ کپڑا وغیرہ رکھ لیا جائے کہ حائض آئی نہ، یا گولیاں وغیرہ بھی ہیں جس کی وجہ سے حائض آنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ بھی صورت اختیار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو حنیفہ حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ اسود سے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ مکہ میں حج تمتع کی نیت سے داخل ہوئیں اور حائضہ ہوں گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ توڑنے کا حکم دیا۔ حج کی یہاں سے ذہن میں رکھنے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک افراد وہ یہ کہ میقات سے احرام باندھا جائے، مکہ میں داخل ہونے کے بعد طواف وسیع کر کے حلالہ ہو جائے، اب موسم پر اہل مکہ کی طرف سے حج کی نیت کرے گا، وہ حج افراد ہے جو صرف احرام باندھا جائے اور مکہ میں داخل، یعنی کہ مکہ والوں کے لیے صرف حج افراد ہی ہوتا ہے۔ دوسرا تمتع ہے، اور یہ وہ حج جو عمرہ کی ایک جگہ ساتھ نیت کی جائے، حج عمرہ دونوں کی ایک ہی نیت کی جائے۔ تیسرا حج قران ہے، وہ تمتع سے ملتا جلتا ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ تمتع میں بعد ارکان عمرہ حلال ہو جاتا ہے مگر جماع جائز نہیں ہے، پھر 8ویں کو احرام باندھتے ہیں اور قران میں حج تک برابر محرم رہتے ہیں، یعنی کہ حج تمتع میں احرام بندے کو اتارنا نہیں پڑتا، حج قران میں جو ہوتا ہے احرام بندہ اتار دیتا ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ جو احناف ہے ان کے نزدیک حج تمتع ہی سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حج تمتع کی نیت کی، پھر وہ حائضہ ہو گئی، یعنی کہ بعد تلبیہ اور احرام باندھنے کے بعد حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ نے عمرہ فسخ کرنے کا حکم دیا اور بوقت حج نئے سرے سے احرام حج باندھا۔ پھر جب حج سے فارغ ہوئی تو رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تمیم جا کر احرام باندھ کر آئے، یعنی کہ تمیم مکہ سے تقریباً 3 میل دور ہے، وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں اور بعد طواف وسیع اور حلق حلالہ ہو جاتا ہے، اور عورتوں پر حلق کا حکم نہیں ہے، حلق کرانے کا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے عمرہ توڑنے کی وجہ سے گائیں ذبح کی، یعنی کہ یہ عمرہ کو فسخ کرنے کی وجہ سے دم دینا پڑتا ہے۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے عمرہ فسخ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دینے کا حکم دیا۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، لوگ حج و عمرہ کر کے جائیں گے اور میں صرف حج کر کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تمیم لے جاؤ، وہاں جا کر احرام باندھے عمرے کے لیے، پھر عمرے سے فارغ ہو کر مجھ سے جلد آ ملو۔
میں بطن عقبہ میں تمہارا انتظار کروں گا. بطن عقبہ یہ جگہ ہے اس میں. یہاں خلاصہ کلام میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس عورت کو حیض آ جائے اس دوران، تو وہ اس کا دم تو فسق ہو جائے گا، یعنی کہ وہ احرام اتار دے گی اور اس کو دم دینا پڑے گا. ہاں آج کل کے دور میں تو بہت ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے حیض روکا جا سکتا ہے، تو وہ بندہ اختیار کر لے، اور یہ درست بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ اسباب اختیار کر لے کہ جس کی وجہ سے حیض آئے ہی نہ. اگر آ گیا تو پھر تو فسق ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا. آگے نکالیں شرح قائد کا. نعم یلزم ان تکون المعرفۃ الیقینیۃ المکتسبۃ بالاختیار و تصدیقا ولا باس بذلک. یہاں سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ معرفت اس لیے ایمان نہیں کہ وہ قصبے اور اختیاری نہیں. معرفت ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ قصبی اور اختیاری نہیں. تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب کسی کو معرفت قصبی اور اختیاری حاصل ہو جائے تو وہ مومن ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ معرفت ایمان نہیں ہے. جو سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ معرفت اس لیے ایمان نہیں ہے کیونکہ وہ قصبی اور اختیاری نہیں ہے. تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس کو معرفت قصبی اور اختیاری حاصل ہو جائے وہ بندہ مومن ہونا چاہیے. حالانکہ جس کو قصبی اور اختیاری حاصل ہو وہ بھی بندہ مومن نہیں ہوتا، بندہ مومن نہیں ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ معرفت ایمان نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قصبی کو قصب و اختیار سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ معرفت رہتی نہیں ہے. پہلی بات تو ہے وہ معرفت رہتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو تصدیق بن جاتی ہے. اس کے دل میں ایسی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جسے فارسی میں گرویدن کہا جاتا ہے. اور ایمان اور تصدیق اسی کیفیت کو تو کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ جس بندے نے قصبی کو قصب اور اختیار سے حاصل کر لیا تو وہ معرفت تو رہی نا، وہ تو کیا بن گئی؟ تصدیق بن گئی. اور جو تصدیق بن جاتی ہے وہ تو ایمان ہوتا ہے. لہذا ہماری مراد یہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ معرفت یقینی جو اختیار سے حاصل ہو تصدیق ہو جائے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت میں وہ معنی حاصل ہو جائے گا جس کو فارسی میں گرویدن ماننے سے تعبیر کیا گیا. گرویدن مطلب ماننے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایمان اور تصدیق اس کے علاوہ نہیں ہے. ایمان اور تصدیق اس کے علاوہ نہیں، یعنی کہ یہی تو ایمان ہے، یہی تصدیق ہے. وَحُصُولُهُ لِلْكُفَّارِ الْمُعَاندِينَ مُنکِرِینَ. یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے ایسی کیفیت تو بعض کافروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، انہیں بھی مومن کہنا چاہیے. بعض ایسے کافر ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا یقین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کفار اور معذبین کو ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قصب سے تصدیق کرتے ہیں. وہ ایسی کیفیت ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم مانتے نہیں. چلو پھر ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو تو مان لیتے ہیں. بالفرض ہم تسلیم بھی کر لے کہ کفار کو ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے، تو ان کے جو کفر پر حکم لگایا گیا نا وہ ان کے انکار لسانی، زبان سے وہ انکار کرتے ہیں، دل سے چاہے یقین ہے زبان سے انکار کرتے ہیں، اور تکبر اور اناد پر مصر ہونے کی وجہ سے، تکبر پر اناد پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اور جو کہ کفر کی علامت ہے. لہذا ان کا مومن اس لیے نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کا حاصل ہونا ان کفار کو جو معاندین اور منکرین ہے ممنوع ہے، اور حصول کی تقدیر پر ان کے تکفیر ان کی زبانی انکار اور ان کے اناد و تکبر پر اصرار کی وجہ سے ہوگی. اور یہ چیزیں تکذیب اور انکار کی علامتیں ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ تکذیب اور انکار کی علامتیں ہیں کہ تکبر کی وجہ سے وہ نہیں مانتے اس بات کو. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا. وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا بِأَلَّا يَصْلُحُ الْآخَرُ. یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب متعذر ہو جائے کہ یہ بات بھی متعذر ہو جائے کہ پہلے کو جزا بنائے، پہلے جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو حتیٰ کا ماں کا بال جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو عطف محض پر معمول کریں گے، اس کو عطف محض پر معمول کریں گے. جس طرح کہ امام محمد نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا عبدی حر علم آتکا حتی آتا غدا عندک الیوم، کہ میرا غلام آزاد ہے اگر نہ آئے تو یہاں تک کہ تو میرے پاس ناشتہ کرے. اب
پہلے یہ سمجھ لیں کہ تب جزا اور شرط بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب حتیٰ کا ما قبل اور ما بعد دونوں اسی کی طرف ہو. یعنی کہ میں کلام کروں تو میری طرف ما قبل بھی ہو ما بعد بھی ہو، اگر تو کلام کرے تو تیری طرف ما قبل بھی ما بعد بھی ہو. جس طرح کہ مثال ہے نا، میرا غلام آزاد ہے، اگر تو میرے پاس آئے یہاں تک کہ تو میرے پاس ناشتہ کرے. اب یہاں پر دونوں مخاطب کی طرف ہیں، ما قبل بھی ما بعد بھی دونوں کی نسبت مخاطب کی طرف ہے. اور دوسری مثال میں بھی اس طرح کہ اگر میں نہ آؤں یہاں تک کہ میرے پاس ناشتہ کرے آج کے دن، ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں بھی متکلم کی جانب ہے. تو اب ما قبل اور ما بعد میں دونوں ایک ہی مقصود ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، عطف محض مراد ہوتا ہے. وہاں پر جزا اور بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جزا اور صلاحیت بننے کی طور پر رکھنا کہ غلام آزاد ہے جب میں تیرے پاس آؤں اور تو ناشتہ کرائے. یہاں پر تو ہے کہ میں تیرے پاس آؤں اور میں ناشتہ کراؤں، یا تو میرے پاس آئے اور تو ہی ناشتہ کرے، تو اسی کی طرف ہے، یعنی کہ مخاطب کی طرف یا متکلم کی طرف ہوگا تو وہاں پر حتیٰ جو ہوگا وہ حرف عطف کے معنی میں ہوگا. ترجمہ کرتے ہیں. اور جب یہ متذر ہو جائے کہ بہین طور پر کہ آخر اول کی جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو عطف محض پر معمول کیا جائے گا. عطف محض پر معمول کیا جائے گا. اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے کہا کہ جب مولا نے کہا میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ میں آج تیرے پاس صبح کا کھانا کھاؤں، نام پھر کہا کہ صبح کا کھانا کھاؤں، ٹھیک ہے، یا اگر تو میرے پاس نہ آئے یہاں تک کہ تو آج میرے پاس صبح کا کھانا کھائے، ٹھیک ہے. پس مولا اس کے پاس آیا لیکن اس دن میں اس کے پاس صبح کا کھانا نہیں کھایا تو حانس نہیں ہوگا، غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عطف کا مجموعہ نہیں پایا گیا. عطف کا مجموعہ پایا جائے گا تو پھر ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کہ جب دونوں فعلوں میں سے ہر ایک ذات واحد کی طرف مضاف ہو. یہ تب ہوگا جب ذات واحد کی طرف مضاف کیا گیا ہو، تو اس کا فعل اسی کے فعل کے لیے جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. یعنی کہ کوئی بندہ اس کا فعل اسی، یعنی کہ یہ ہے کسی کا فعل اسی کا فعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا، ٹھیک ہے. لہٰذا عطف محض پر معمول کیا جائے گا. اور مجموعہ قسم پوری ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا غلام آزاد ہے کہ میں یہاں پر جاؤں اور کھانا کھاؤں، تو اب دونوں مجموعہ پایا جائے گا کہ جاؤں بھی اور کھانا کھاؤں بھی تو غلام آزاد ہوگا. اگر میں جاؤں تو صحیح کھانا نہ کھاؤں تو غلام آزاد نہیں ہوگا. یا اس طرح کہ تو میرا غلام آزاد ہے کہ تو میرے پاس آئے اور تو میرے پاس کھانا کھائے، تو یہاں پر دونوں ایک ہی ذات کے لیے ہے. جب ایک ہی ذات کے لیے ہو تو وہاں پر شرط اور جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا، اسی وجہ سے نہیں ہوگا یہ بھی، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے. آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا کتاب الطہارات، یہ طہارتوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. آگے قال اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف تو دھو، نماز کی طرف جاؤ تو تم دھو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں طرف. اب یہ آیت مکمل. آگے ففرض الطہارۃ، طہارت کی فرض وہ تین چیزیں ہیں: غسل الاعضاء الثلاثۃ، تین اعضاء کا دھونا، ومسح الراس، اور سر کا مسح کرنا. یعنی کہ تین چیزوں کا دھونا فرض ہے اور ایک چیز کا مسح کرنا فرض ہے، اس نص کے ساتھ یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس نص کے ساتھ یہ ہے تین چیزوں کا دھونا اور ایک چیزوں کا مسح کرنا. وغسل هو الاسالۃ، اور غسل دھونے کی تعریف کر رہے گئے وہ پہنچانا ہے، کہ وہ کیا پہنچانا ہے. والمسح هو الاصابۃ، اور مس وہ پہنچنا ہے. مس کا مطلب کہ وہ جس طرح کہ میں پانی پھینکوں، یہاں پر پانی پھینکوں تو یہ پانی کیا ہوگا، بہہ کر ادھر پہنچ جائے تو یہ کیا ہوگا، دھونا ہوگا. اگر ادھر اس طرح مس کر دوں اس طرح تو یہ پہنچنا نہیں ہوگا بلکہ پہنچانا ہوگا. پھینکوں خود ہی ہو جائے تو وہ کیا ہوگا، دھونا ہوگا. اگر اس طرح کر دوں تو یہ پہنچایا ہے میں نے، پہنچا خود نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا، مسح ہوگا. وحد الوجہ، یہاں پر چہرے کی حد بیان کر رہے ہیں. چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرے کی حد من قصاص الشعر الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے سے بالوں کے اگنے تک چہرے کی حد ہے. تھوڑی کے نیچے سے لے کر یہ بالوں کے جو اگنے تک، یہاں سے یہاں تک یہ چہرے کی حد ہے. وَإِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کے لوہوں کے درمیان.
دونوں کانوں کے لوہوں کے درمیان، اور تھوڑی سے بال اگنے تک یہ کیا ہے؟ چہرے کی حد ہے۔ لِأَنَّ الْمُوَاجِهَةَ، کیوں یہ حد ہے؟ کیونکہ مواجیہ واقع ہوتا ہے اسی جملے کے ساتھ اور وہ مشتق ہے اسی سے، یعنی کہ جو مواجیہ ہے نا، مواجہہ، وہ وجہ، یہ مواجیہ سے مشتق ہے۔ وجہ کس سے مشتق ہے؟ مواجیہ سے۔ اور مواجیہ کہتے ہی اس کو ہے کہ تھوڑی کے نیچے سے لے کر بال یہاں سے اگنے شروع ہوتے ہیں یہاں تک، اور دونوں کانوں کے لوہوں کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہرے کی حد کہتے ہیں، اس لیے کہ جو مواجیہ ہے، جو حد وجہ ہے، یہ مواجیہ سے مشتق ہے، اور مواجیہ کہتے ہیں اسی کو تھوڑی سے لے کر بالوں کے اگنے تک اور دونوں کانوں کے لوہوں کے درمیان کو مواجیہ کا نام دیتے ہیں۔ والمرفقان والکعبان یدخلان فی الوسط، اور والمرفقان، کوہنیاں، والکعبان، ٹکنے، یہ داخل ہیں دھونے میں ہمارے نزدیک۔ اختلاف کرتے ہیں امام ظفر کے لیے، امام ظفر اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک غایہ نہیں داخل ہوتی مغیّہ کے تحت، جس طرح کہ رات روزے کے باب میں۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹکنے یہ داخل نہیں ہے دھونے میں، یہ دھونے میں داخل نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی۔ مغیّہ کوئی بھی چیز ہو، یہ چیز یہ مغیّہ ہے۔ غایت اس چیز کی انتہا کو کہتے ہیں۔ غایت کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو انتہا کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، جس طرح کہ روزے کے باب میں، پہلے ادھر سمجھے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پورا کرو روزوں کو رات تک۔ اب رات تک رب تعالیٰ نے کہا، مغیّہ جو مغیّہ ہے وہ پورا دن ہے، اور غایت وہ رات ہے۔ غایت کیا ہے؟ رات ہے، کہ رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی کہ رات سے پہلے روزوں کو کیا کرو؟ پورا۔ پہلے غایت اور مغیّہ سمجھ لیں۔ غایت کہتے ہیں کسی کوئی بھی چیز ہو وہ غایت ہوتی ہے، اور جو اس کی انتہا ہو، اس کو مغیّہ کہا جاتا ہے، اس کو غایت کہا جاتا ہے۔ مغیّہ کہا جاتا ہے اس چیز کو، اور جو بھی کسی چیز کی انتہا ہو اس کو غایت کہا جاتا ہے۔ جس طرح پورا دن روزے کی حالت میں یہ کیا ہے؟ مغیّہ ہے، اور اس کی غایت کیا ہے؟ رات تک۔ لہٰذا رات تک، اس سے مراد یہ ہے کہ رات سے پہلے روزہ اختیار ہو جاتا ہے، رات سے پہلے، یعنی کہ اگر رات کو بھی شامل کرتے تو پھر رات کا بھی روزہ ہوتا، دن کا بھی روزہ ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وہاں پر رات روزے میں شامل نہیں، اسی طرح یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ کوہنیوں تک، تو کوہنیاں بھی ہاتھ دھونے میں شامل نہیں، کہ یہ تو ہاتھ دھونے میں شامل ہے لیکن کوہنیاں ہاتھ دھونے میں شامل نہیں۔ جس طرح رات روزے کے باب میں رات داخل نہیں، یہ جو ہے یہ مغیّہ ہے، اور یہ انتہا ہے، یہ غایت ہے، کوہنیاں، اور جو کوہنیاں یہ دھونے میں شامل نہیں، یعنی کہ فرض نہیں امام ظفر کے نزدیک۔ والانا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ غایت ہے، یہ اپنے ماورا کو ساکت کرنے کے لیے آتی ہے، اپنے ماورا کو۔ پہلے میں دلیل کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو غایت ہے نا، انتہا، یہ ماورا کو ساکت کرنے کے لیے آتی ہے۔ کیونکہ مغیّہ یہ اتنا ہاتھ نہیں ہے، کہ جب بھی ہم ہاتھ بولیں تو ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنا ہاتھ ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد تو اتنا ہاتھ ہے، تو اتنا ہاتھ دھونا ہم پر فرض ہوتا، تو اتنا یہ بیان کر کے کہ کوہنیوں تک دھونا، یہ اس ماورا کو اپنے اس کو ساکت کرنے کے لیے ہے کہ یہ دھونا فرض نہیں ہے، اتنی تک دھونا فرض ہے، یعنی کہ غایت انتہا بیان کر دی کہ کوہنیوں تک، تو کوہنیاں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اگر کوہنیوں تک کا ذکر نہ کرتے تو پھر پورا ہاتھ ادھر تک دھونا فرض ہوتا۔ تو یہ جو غایت بیان کی گئی ہے کوہنیوں تک، یہ اپنے ماورا اس کو ساکت کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر یہ استعمال نہ کرتے، غایت استعمال نہ کرتے، تو پھر تو یعنی کہ کوہنیوں تک استعمال نہ کرتے، بلکہ اس طرح آتا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو پھر تو ادھر تک ہاتھ دھونے فرض ہوتے، اور اپنے پاؤں کو دھو تو پھر پاؤں ناف کے نیچے تک تمام دھونے فرض ہوتے، یعنی کہ شرمگاہ سے نیچے پورے دھونے فرض ہوتے۔ جو الالکعبین اور مرفقین کی قید لگائی کہ ٹخنوں تک اور کوہنیوں تک، یہ اپنے ماورا کو، یعنی کہ پورے بازو کو، ادھر والے حصے بازو کو اور ادھر ٹانگوں والے باقی جو ٹانگوں ہے ان کو ساکت کرنے کے لیے آیا۔ اور باقی رہی جو آپ نے دلیل دی کہ روزے کی، تو وہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ صوم کہتے کسے ہیں؟ صوم کہتے ہیں کہ رکنے کو۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے بندہ رک جائے
ना खाए ना पिए ना जिमा करे तो वो भी तो सोम, उस पर भी रोजे का इतलाक होता है, रोज का इतलाक होता है। जो रोजे का हुक्म लगाया ना रात तक, वो वक्त को लंबा करने के लिए कि इधर तक इतनी तक रोजा होगा, ठीक है ना। वो जो मसला है वो और है, यानी कि वो सोम तो कहते हैं सिर्फ एक घड़ी भर रुकना, एक घड़ी भर हम इंतजार करें, तो वो भी, उस पर भी सोम का इतलाक होता है। जो लंबा किया यहाँ पर भाई कहा रात तक, तो वो हुक्म को लंबा करने के लिए, यानी कि रात तक वो ठहरेगा तो उसको रोजा कहेंगे, ठीक है। उसमें और इसमें फर्क है। वालाना अन्ना हादिल गायत, और हमारे लिए कि ये गायत अपने मावरा को साकित करने के लिए, यानी कि इसको साकित के लिए करने के आती है। इद लौलाहा, क्योंकि अगर ना होती, ये गायत ना होती तो कुल वजीफे को घेरना लाजिम आता। इस तौ आबत, पूरे वजीफे को, पूरे हाथ को घेरना लाजिम आता। और रोजे के बाब में वो हुक्म को खींचना है उसकी तरफ, यानी कि रात तक हुक्म को खींचने के लिए आया, वो और अलहदा मसला है। क्योंकि नाम रोजा ये मुतअल्लिक होता है रुकने पर, एक घड़ी रुकने का नाम है। क्योंकि रोजा वो एक घड़ी रुकने, मुतलकन एक घड़ी रुकने का नाम है, मुतलकन एक घड़ी रुकने का नाम है। और काब वो उभरी हुई हड्डी है, काब हुवल अदमुन नाती, वो उभरी हुई हड्डी है। और इसी से और यही सही है, और इसी से काइब है, और यही सही है, और इसी से क्या है, काइब है, और इसी से क्या है, काइब है। यानी कि जो काब है ये उभरी हुई हड्डी है, और इसी से क्या है, काइब है। यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि इसी से काइब, काइब कहते हैं ये काइब जो कहते हैं ना, काइब, ये जो औरत के पिस्तान उभरे हुए होते हैं उनको काइब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसके उभरे हुए हों पिस्तान, तो उसको काइब का उसको काइब कहते हैं। तो जब उन उभरों को काइब कहते हैं, तो इसी से मुराद क्या है, उभरी हुई हड्डी है। वही जो साइड में उभरी हुई हड्डी होती है ना, उसको ही काब कहते हैं, क्योंकि ये उसी से मुश्तक है, यानी कि काइब से है, और काइब औरत के उभरे हुए पिस्तान को कहते हैं। तो वो उभरी हुई चीज़ है, तो ये भी उभरे हुए ही हैं, इसी को क्या कहेंगे हम, हड्डी, यानी कि जो उभरी हुई होती है उसको काब कहते हैं। ये बाल के नज़दीक असल में ना, ये जो पाँव देखे ना, पाँव से जो आगे वाली जहाँ पर तस्मे बांधते हैं, ये जो उभरी हुई, इसको बाज कहते हैं कि ये वाली हड्डी है काब। तो हम कहते हैं नहीं, ये वाली हड्डी नहीं है। एक तो इसका जवाब ये है कि ये वाली हड्डी नहीं है। क्यों ये वाली नहीं है? क्योंकि वहाँ पर काबान का जिक्र है कि दो टखने, और ये तो एक है, लिहाजा हर पाँव के वो दो साइड वाले ही होंगे जो उभरे हुए हैं, और इसी से यही है कायब है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, और आगे आपने इबारत अच्छी तरह से मेहनत करके निकाल कर आनी है। ठीक है, सुना।